अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, एपी सिंह जी के हवाले से पता करना था बात करनी थी कि अखियां उडीकदियां दिल वज मारदा ते किते चले गए वो सरकार। एपी सिंह जी दोबारा सीन से गायब हो चुके हैं। वो अपना, जैसे हम कहते हैं कि वो करके जो हनुमान चालीसा और सारा कुछ करके इधर उधर बेहतरीन किस्म के मुजाहरे करके हिंदुस्तान को फतह दिला के पाकिस्तान के 4 बच्चों को ढाल बना के और उसके बाद हिंदू धर्म के जय जय करवा के फिर पतली गली से लगता है गोली हो चुके हैं। तो वापस आएंगे। बहरहाल उनके चेले चमाटे तो हैं, मौजूद हैं इधर, सारे लोग मौजूद हैं। वो जाहिर है उनके हवाले से खबर मिलती रहती है। लेकिन ये एक बात नोट करने वाली है कि एपी सिंह जी आजकल जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि तंग आ चुके हैं और वो थोड़ा बहुत ही करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि चलो आज इतना ही काफ़ी है, तो बस अब गायब हो जाए। एपी सिंह जी क्या कर सकते हैं, ये अभी का मेरा सवाल है कि एपी सिंह जी के जितने भी प्लान थे वो तो अभी तक फेल हो चुके हैं। एटलीस्ट नैरेटिव बिल्डिंग की हद तक फेल हो चुके हैं। बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कोई चूज़े नहीं है सब्जी मंडी से, तो उस पर उन्होंने कहा कि इंसानी बच्चे हैं, इनके हवाले से इस तरह बात ना करें। तो एपी सिंह जी को खिफ़्फ़त उठाना पड़ी, इस पे शर्मिंदगी हुई मेरे ख्याल है उनको। ख़वातीन के हवाले से एपी सिंह जी और इनकी टीम ने ये कोशिश करी कि जी पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो जो हैं वो बच्चे जनने वाली मशीन है। तो इस पे हमारी तरफ से आंसर ये था कि भाई चलो पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन ये जो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, 1 अरब 40 करोड़, ये कहाँ से आई है? ये क्या आसमान से गिरी है? तो और साथ साथ फिर ये कि सबसे ज्यादा खुशी तो आप बना रहे। वो जो सीमा हैदर का के एक बच्चा आने वाला है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे पता नहीं पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका नैरेटिव फेल हुआ। उसके बाद फिर आपने कहा, एपी सिंह ने और इसके साथियों ने, कि जनाब गुलाम हैदर के दूसरे 2 बच्चे हैं वो उनको संभाले, इनकी चिता ना करे, इनको छोड़ दे। तो उस पे हम लोगों ने ये आपको कहा था, एपी सिंह जी और इनके साथ वालों को, कि भाई ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो उनमें से 4 को आप कहीं फेंक दें, 3 को फेंक दें और उसके बाद कहें कि जी बस इनको आप छोड़ दें, बाकियों को आप संभाल लें। ये दिस इज नॉट, आई वुड से कि जस्टिफाइबल आर्गुमेंट। और उसके बाद में काफी सारी चीजें हैं जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ एपी सिंह जी को, और अब मैं बताऊंगा एपी सिंह जी को करना क्या चाहिए। और उसके बाद फिर एपी सिंह जी ने कोशिश करी कि सीमा हैदर को जो है ना वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना के पेश किया जाए, वो भी फेल हुआ। मतलब जगनसाई हो रही है ना जब ये आप इस तरह की बातें करते हैं। सीमा हैदर को कहा कि इसकी वजह से इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ चुकी है, रबूपुरा में प्रॉस्पेरिटी बढ़ चुकी है, इंडिया में जनाब दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं। और जो राम मंदिर भी शायद वो इसी की बरकत की वजह से या इसके अच्छे जो भी है मुकद्दर की वजह से बना है। क्योंकि 500 साल तक, तो एपी सिंह के अल्फाज हैं कि 500 साल तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सीमा आई है तो ये सारा कुछ हुआ है। तो वहां पे भी एपी सिंह को खिफ़्फ़त उठाना पड़ी। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई उनका वो नहीं बना। पाकिस्तान को खरीदने की बात करी एपी सिंह ने कि पाकिस्तान को हम जो है ना वो जो चंदा जमा हो रहा है उससे हम पाकिस्तान को राशन भिजवा देंगे। तो उस पे हमने अर्ज किया था कि एपी सिंह जी, आपके अपने मुल्क में लोग जो हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है, नंग है, आर है, सब कुछ है, कोई वो नहीं है, पाकिस्तानी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। बट दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपने मुल्क का ख्याल कीजिए। आपके मुल्क में पीएचडी लोग सब्जियां बेच रहे हैं। सरदार जी है, वो मैं फिर भी उस पर बात नहीं कर सका दोबारा, लेकिन ये मेरे पाइपलाइन में है। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि में इंडिया में गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, हमारे सारे जितने भी बाकी कंट्रीज में भी गुर्बत है। आपको पता है कि इराक में हालांकि वो बहुत ऑयल रिच कंट्री है, वहां पे भी हालात ऐसे हैं। इजिप्ट है, मिडल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज हैं, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से एपी सिंह जी कहते हैं कि उनका मुल्क तो जो है वहां पे सोने की पहाड़ हैं
اور باقی جگہوں پہ نہیں ہے تو وہ تو پھر آئینہ دکھانا پڑے گا اور دکھانا بھی چاہیے. اور جو ہم نے آئینہ دکھایا وہ فیکٹ بیسڈ ہے. بی بی سی نے یہ رپورٹ کرا کہ ایک سردار جی ہمارے ہیں, میں ان کی کھوج میں ہوں کہ وہ ملیں ذرا, تو ان سے ہم کہیں کہ آپ اے پی سنگھ سے رابطہ کریں. اور جو اے پی سنگھ کے ساتھ والے ہیں نا, جو فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں, جو پنجابی سے کہتے ہیں نا پھڑا چھڑنا, ایویں لمبیاں لمبیاں چھڑتے رہتے نے تو ان سے ذرا ملے جا کے اور ان سے کہیں کہ بھائی میری پی ایچ ڈی ڈگری کو جو نا آگ لگا دو اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا, مجھے گورنمنٹ نے نوکری نہیں دینی. ابھی میں ایک اور بی بی سی کی دیکھ رہا تھا. دیکھیں میں اس حوالے سے میرا بالکل سیٹ ویو ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہیں انڈیا کی نسبت, کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی کا بھی ایشو ہے, سب کچھ ہے. انڈیا میں بھی ہے. ابھی میں کل یا پرسوں بی بی سی کی ایک وہ دیکھ رہا تھا, ایک ڈاکومنٹری, بی بی سی ہندی کی, پاکستانی بی بی سی کی نہیں, وہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں, لیکن بی بی سی ہندی کی, جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل جا رہے ہیں انڈیا سے, اور وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ جا رہے ہیں. وہ جو یہ ہوتا ہے جو محنت مزدوری کا کام کرنے, جیسے مستریوں والا کام ہے, یہ اس طرح کی ساری چیزیں وہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مزدوری کا. تو کوشش ان کی تھی کہ وہ ان کو ویزا وغیرہ مل جائے. تو دیکھیں اس میں اچنبے والی بات نہیں ہے, میں آپ کو اپنے اس پہ کہتا چلو, ہم تو اس پہ بالکل ایز اے ہیومینیٹیرین ہم اس کو لیتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی پراسپیرٹی ہو, ہر بندے کو ملے, اس کا رائٹ ملے, پاکستان میں بھی ملے. اور اس کا ہم کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں, محنت مزدوری جہاں پہ بھی آپ کو ملے آپ کو کرنی چاہیے. پرسنلی میں خود اپنے آپ کو ایک لیبرر سمجھتا ہوں. ہائی کلاس کا جو بھی آپ کہہ لیں, جو بھی بندہ جاب کرتا ہے وہ لیبرر ہی ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, جو ایون سی ای او بھی ہیں وہ بھی لیبرر ہی ہے نا, جاب تو ان کو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے دونوں جگہوں پہ مسائل ہیں. تو ہم تو اپنے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بالکل کلیئر ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, اور آئے گی انشاءاللہ, ضرور آئے گی اے پی سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے حوالے سے. تو ابھی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی اے پی سنگھ نے زہر بکنا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بکنا تھا, وہ بھی ان کا چورن جو ہے وہ بکا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے انڈین جو عوام ہے وہ اس حوالے سے اے پی سنگھ کی باتوں کو وہ نہیں کر رہی ہے. جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے اے پی سنگھ کا, اس کو وہ نہیں کر رہے. تو اب اے پی سنگھ جی نے سارے زور آزما لیے ہیں. اب جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا نیریٹو سامنے رکھیں. نوٹنکی والا تو رہ گیا. نوٹنکی کا بھی بتا دوں کہ اے پی سنگھ کے دوستوں نے کہا کہ سیما حیدر کے نام پہ پاکستانی نوٹنکی کر رہے ہیں. تو اس پہ جناب ہم نے آپ سب کو بتا دیا تھا کہ نوٹنکی اصل میں کون کر رہا ہے. ہم لوگ تو بھی آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں, جو آپ نیریٹو لے کے آتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط ہے, اس طریقے سے آپ نہیں کریں. ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں, رائٹ. اور وہ بھی پھر ظاہر ہے آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, دیٹس ٹوٹلی فائن, آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ پسند نہ کریں. ظاہر ہے سچی بات کس کو پسند آتی ہے. تو نوٹنکی والا بھی نوٹنک نہیں چلا اے پی سنگھ جی کا اور ان کے ساتھ والوں کا, کہ سیما حیدر کے نام پہ نوٹنکی ہو رہی ہے. تہاڈا بیڑا تاریا تہاڈا, سیما حیدر نو سر تے تسی چکی پھردے ہو. ہم تو چاہتے ہیں بھی جلدی سے آپ مسئلہ حل کریں, آپ غلام حیدر کو اس کے بچے دیں, یا جو بھی ہے لیگلی اس کاروائی کو کریں. اور اس کے بعد پھر اصل میں تو 2 نمبری آپ لوگوں کی ہے, جو یہ نوٹنکی کا ہمیں کہہ رہے ہیں. 2 نمبری تو آپ لوگوں نے کی, پہلے سیما حیدر کو سپائی بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. جب پتہ چلا او بھگوان پیچھے ہٹ جاؤ, یہ تو پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوا پلاننگ کے تحت, بعد میں یہ شور ادھر ادھر ڈال دیا کہ نہیں سیما حیدر کے ساتھ تو پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا, وہاں پہ اس کو سچی محبت نہیں مل رہی تھی, وہاں پہ پیار نہیں مل رہا تھا, اور اب یہاں پہ سچی محبت اور پیار لینے کے لیے پہنچ گئی ہے. تو اب جو ہے نا ہم کوئی اور رنگ دیتے ہیں. تو وہ ایسے رنگ تو نہیں چڑھائے جاتے نا اے پی سنگھ جی اور ان کے ساتھ والے جو ہیں. اب میرے خیال ہے اینڈ پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اے پی سنگھ جی کو کیا کرنا چاہیے, یا اے پی سنگھ جی کیا کر سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ریکنسلیشن کی طرف آئیں, بات کریں, غلام حیدر سے بات کریں, انصار برنی صاحب سے بات کریں, روشن عظیم سے بات کریں. کیونکہ لیگلی تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کے پاس پوائنٹ نہیں ہے. انڈیا کا لا بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. یوگی جی کی گورنمنٹ بھی آپ کو یہ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے گی جو آپ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اے پی سنگھ جی پریشان تو ہیں, ظاہر ہے لیگلی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہے کہ پاکستان مخالف ایجنڈا ان کا اور ان کے دوستوں کا صحیح چل رہا ہے اس میں. لیکن اس میں جو وزڈم والے لوگ ہیں, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, سارے جو ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے.
اینڈ دے آر آل سینگ کہ یہاں پہ لا اور وزڈم پریویل ہونی چاہیے. تو اے پی سنگھ جی سے ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اے پی سنگھ جی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ریکنسلیشن کی طرف آ سکتے ہیں, آپ غلام حیدر سے بات کر سکتے ہیں, آپ اس کا کوئی مڈ وے نکال سکتے ہیں. بچے چاہے غلام حیدر کے پاس رہیں, سیما کے پاس رہیں, پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ جو ٹینشن ہے یہ ختم ہو اور غلام حیدر کو بھی سکون آئے, کیونکہ وہ بیچارہ رو رہا ہے, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اے پی سنگھ. یہ تو میں رہ گیا کہ جو غلام حیدر کے حوالے سے اے پی سنگھ جی نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی. تو اے پی سنگھ جی ہر محاذ پہ آپ فیل ہو چکے ہیں. اب آپ یہ کریں کہ مہربانی فرمائیں, ٹھنڈا پانی پئیں, تھوڑا سکون لیں, نیند کریں, ذرا پرسکون ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر آ کے یہ بات کر لیں کہ آئیے بھائیوں بہنوں بھائیوں اکٹھے بیٹھ کے مل کے بیٹھتے ہیں اور غلام حیدر اور سیما حیدر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اور وہ حل آپ سب کو پتہ ہے کہ غلام حیدر کو بچے اس کے ملنے چاہیے. تھینک یو سو مچ گائز, اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ